وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں جو بھی فیصلے فرمائے ہیں ہم اللہ کے ان فیصلوں پہ راضی بھی رہیں اور ایمان بھی لائیں. اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، بیماری، دکھ، رنج اور الم، کوئی نقصان انسان کو زندگی میں پہنچتا ہے تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے. اتنا ہی پہنچے گا جتنا اس مالک نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. تیری ہزارہا کوششوں، کاوشوں اور تیرے بے شمار بندوبست ہونے کے باوجود جو لکھا گیا وہ نہ بندوبست کو دیکھتا ہے، نہ تیرے انتظام کو دیکھتا ہے، نہ تیری کاوش کو دیکھتا ہے، نہ کوشش کو، نہ تیری عمر کو، نہ تیری نیکی کو، نہ تیرے گناہ کو، نہ تیری حیثیت کو، نہ تیرے مقام و مرتبے کو، نہ تیری شکل و صورت کو، نہ تیری جائیداد کو، نہ تیری تاریخ پیدائش کو، نہ تیری تاریخ وفات کو. کوئی بھی چیز مالک نے جو لکھ دیا اس پہ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور اس کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر وہ جو اللہ نے لکھ دی، وہ جو اللہ نے بنا دی، وہ جو اللہ نے طے کر دی، وہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے تیرے اور میرے ساتھ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر سے جوڑ دی ہمارے ساتھ وہ چیز، اور جب تک سانس نکل نہیں جاتا ہر ایک لمحہ، ہر ایک دن، ہر سال، ہر مہینہ وہ ویسے ہی گزرے گا جیسے مالک کائنات نے لکھ دیا ہے. اور اگر بندہ، خصوصاً بندہ مومن کو تو یہ چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لائے کہ اللہ نے جو لکھ دیا، جو مجھے پہنچا ہے، تکلیف ہو یا آسانی ہو، غمی ہو یا خوشی ہو، نقصان ہو یا فائدہ ہو، اگر وہ سوچ لے پختگی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا جو دکھ ہے اس میں اگر زیادہ نہیں تو آدھی کمی ضرور آ جائے گی. آدھی کمی. اگر وہ
کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ کا نواسا وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل اس کے لمحات آخری ہیں، آپ تشریف لائیے، میں بہت پریشان ہوں۔ پیغام لینے والا، لے کے آنے والا پیغام لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو لے لیتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو دے رکھا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چیز کا اس کے پاس طے شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اب بھاگنا دوڑنا، ڈاکٹرز کے پاس جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اللہ کوئی چیز لے لے تو پھر کیا کام کرنا ہے؟ فَلْتَصْبِرْ، اس پہ صبر کرنا ہے۔ سب سے پہلے سبق کیا بتایا کہ اللہ ہی کا ہے، جو دیا وہ بھی اللہ کا، جو لیا وہ بھی اللہ کا، اور ہر ایک چیز اس کے ہاں وقت مقرر کے ساتھ، طے شدہ وقت۔ جو چیز تجھے نہیں مل سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے نہیں مل سکتی وہ تجھے نہیں مل سکے گی، اور جو تجھے ملے گی وہ تجھ سے چوک سکتی، وہ نہیں چوک سکتی۔ جس نے ملنا ہے قل لن یصیبنا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے، آپ فرمائیے۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، ہم نے تو قل وہ رکھے ہوئے ہیں 3-4، اذکار میں بھی ہیں، انہیں پڑھا بھی جاتا ہے، اور بھی ہم انہیں بہت سارے معاملات میں باقاعدہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں وہ قل ان کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے۔ وہ صورتیں ایسی ہیں، 5 صورتیں ہیں قرآن مجید میں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک سورۃ الجن ہے 29ویں پارے میں، ایک سورہ کافرون ہے یہ 30ویں پارے میں ہے، اخلاص ہے، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس۔ آخری چاروں صورتیں یہ 30ویں پارے میں ہیں، اور ایک سورت وہ 29ویں پارے میں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی جو بھی آیت لفظ قل سے شروع ہو رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی بے پناہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس حکم میں، اس امر میں، اس آیت میں کوئی خاص حکم، کوئی خاص بات، کوئی مخصوص چیز یا بتائی جا رہی ہے، یا حکم دیا جا رہا ہے، یا منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی یہ جو آیت ہے یہ لفظ قل سے، قل اے پیغمبر آپ فرمائیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی چیز پہنچ سکتی ہی نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، فرمایا اے بچے اعلمک بکلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، چند باتیں مجھ سے سیکھو، میں سکھاتا ہوں تمہیں چند باتیں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھا کر اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھا کر، اگر کہیں پہ ضرورت پڑی نا تجھے اپنے سامنے نظر آئے گا، تیرے سامنے ہوگا، تیرے ساتھ ہوگا۔ اور جب بھی مدد کی ضرورت پڑے نا کہیں پہ تو اللہ سے مدد مانگ، اگر سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر۔ وَعْلَمْ، اور اس بات کو جان لے، ان الامت، یقین کی حد تک جان لے کہ اگر امت جمع ہو جائے علی ان ینفعوک بشیء، کہ تجھے کچھ فائدہ پہنچائے گی، ساری امت جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے گی، اگر اللہ نے لکھا نہیں ہے نا وہ فائدہ وہ تجھے پہنچا سکتی نہیں ہے۔ لوگوں پہ یقین،
لوگوں پہ توکل، ہاں بہترین بندوبست کرنا وہ تیرے ہاتھ میں ہے، بہترین بندوبست کرنا تیرے اختیار میں ہے، جہاں تک تیرا بس ہے تو بندوبست میں، تو کوشش میں کمی نہ چھوڑ۔ پوچھا تھا آ کے صحابی نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پہ توکل کروں؟ فرمایا نہیں، اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کر۔ ایک کام ہے ہاتھ کا، باندھنا ہے، رسی ہاتھ سے باندھی جائے گی، ایک کام ہے ہاتھ کا وہ تو کر، ایک کام ہے دل کا، اسے اللہ پہ چھوڑ دے، اس کی رسی کو باندھ، پھر اللہ پر توکل کر۔ ہاتھ کا کام، دل کا کام توکل، دل کا کام تقدیر پہ ایمان، ہاتھ کا کام کوشش کرنا، ہاں بندوبست تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا عزیز کوئی بیمار ہے، جاں بلب ہے، تو لے جا اسے بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس، جس پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، لوگ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ان بہترین ڈاکٹروں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ بندوبست ہے جو تو نے کیا، بہترین کے پاس لے گیا، جو اس سے غلطی ہوئی یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے، یہ اسے ماننا پڑے گا۔ بندوبست تیرے ہاتھ میں، ساری امت بھی جمع ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچائے گی، فائدہ پہنچا سکتی ہی نہیں ہے اگر اللہ نے تیری قسمت میں لکھا نہیں ہے۔ جو لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا، وہ مل کے رہے گا۔ اور یہ بھی جان لے کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائے گی، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تیری قسمت میں اللہ نے لکھا نہیں ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اگلی بات قابل غور ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، جو لکھ دیا گیا، لکھ کے کلمیں اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، اور جن صحائف پہ، جن رجسٹرز پہ، جن کاپیوں پہ، جن کاغذوں پہ لکھا گیا ہے وہ خشک ہو چکے ہیں۔ معاملہ طے ہے، سارا کچھ جو ہونا ہے تیرے ساتھ، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، یہ سارا معاملہ طے ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان بندے کو بے شمار پریشانیوں سے بچاتی ہے، یہ ایمان بچائے گا پریشانیوں سے، ایمان ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں آزمانا تو ہم نے ہے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، من الجوع، فاقہ دیں گے، والخوف، ڈر اور خوف میں مبتلا کریں گے، ونقص من الاموال، مال کم کر دیں گے، نقصان ہو جائے گا، نوکری اچھی نہیں ملے گی، پیسے نہیں مل سکیں گے، پیسے ڈوب جائیں گے، والانفس، کبھی جانوں میں سے، ساتھیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیزوں میں سے، اقارب میں سے، محبوبین میں سے کوئی چلا جائے گا، نقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی پھل کم ہو جائیں گے۔ آزمائیں گے ہم کسی نہ کسی شکل میں، آزمائیں گے ضرور، آزمائش کے بغیر کوئی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی پہ کوئی مصیبت آئے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پہ ناراض ہے۔ بسا اوقات مصیبت کا آنا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں بندے کا ایک مقام متعین ہوتا ہے، ایک رتبہ ہے اس کا، اللہ نے اسے اس مقام تک پہنچانا ہے، لیکن اس کے عمل ایسے نہیں کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جائے۔ پہنچانا اللہ نے ہے، اس میں کوئی خیر ایسی ہے، اس کا باطن اس قدر اچھا ہے، بہتر ہے کہ اسے اللہ نے اس مقام تک پہنچانا ہے، لیکن عمل ہے نہیں اتنے کہ یہ اس مقام تک پہنچے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پھر اس کو مبتلا کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کبھی تکلیف، کبھی مصیبت، کبھی پریشانی، کبھی کسی کی وفات، کبھی مال میں نقصان، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر اللہ اسے آزماتے ہیں، اور پھر یہ کیا کرتا ہے، ان آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، ان آزمائشوں پہ
صبر کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے اس صبر کی وجہ سے، آزمانے کی وجہ سے، ان تکلیفوں کی وجہ سے اعمال کم ہے لیکن اللہ نے آزمایا، اس نے صبر کیا، اللہ اس کے متعین مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کبھی کبھی مصائب، کبھی مشکلات، کبھی کٹھنائیاں، کبھی دشواریاں وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ تیرے لیے بہتری پیدا کریں، تیرے لیے راستہ صاف کریں، تیرے لیے آسانی کریں، تجھے اللہ وحدہ لا شریک کے قریب پہنچائیں۔ ایمان، توکل وہ اللہ پر کہ یہ وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے میرے لیے لکھ دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگ جمع ہیں ان کے پاس، کہا ادھر آؤ غور سے سنو۔ لوگ متوجہ ہوئے، کہا آسمان کی طرف دیکھو۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا ان الامر من ہا ہنا، حکم یہاں سے آتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم وہ اللہ کا، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کس قدر مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کس قدر آسان ہے اللہ کے لیے معاملات کو ہینڈل کرنا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام کتنا ہے؟ کسی کام کا ارادہ کیا، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کام کو کہنا ہے ہو جا، کام ہو جاتا ہے۔ ان الامر من ہا ہنا، حکم یہاں سے آتا ہے، معاملات یہاں سے اترتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو احکامات و معاملات کو اتارتا ہے کہ اگر کام سیدھا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوشش کے باوجود نقصان ہو جائے تو اللہ کی طرف سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، آج مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ لازمی کرنا ہے، تو تذکرہ آ گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، لیکن اس پہچاننے کی وجہ کیا بنی کہ میں ارادہ کرتا ہوں وہ توڑ دیتا ہے۔ ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، ارادوں کے ٹوٹنے کے سبب میں نے اللہ کو پہچانا کہ میرا ارادہ کوئی اور ہے، کام کوئی اور ہو گیا، ارادہ کچھ اور ہے، مراد کچھ اور ہے، نتیجہ کچھ اور ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ جو ارادوں کو توڑ دیتا ہے، ارادوں کو ختم کر دیتا ہے، ارادے تبدیل کر دیتا ہے، ہوئی تیاریاں کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں یا اچانک کہیں جانے کی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی لکھت ہے۔ انسان کے ہاتھ میں اس نے کوشش دی ہے، انسان کو اس نے اختیار دیا ہے۔ کسی نے پوچھا کتنا اختیار ہے، یہ بھی تو بتاؤ کتنا اختیار ہے۔ عالم نے جواب دیا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہو گیا، کہا ایک ٹانگ اٹھا لو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، کہا اب دوسری بھی اٹھا لو اور کھڑے ہو جاؤ، دوسری اٹھا سکتا؟ یہ اتنا اختیار ہے۔ اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے ایک حد تک، لیکن جہاں اللہ کی قدرت ہے، جہاں تقدیر ہے، اس نے لکھ دیا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ بندوبست آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بندوبست کیا، بندوبست ان کے ہاتھ میں تھا، اس کے باوجود جو خدشہ تھا دل میں وہ ہوا۔ پھر اپنے بیٹوں کو کہا، جب وہ جانے لگے اناج لینے کے لیے اپنے بھائی کو لے کر ساتھ، دوسرے کو جناب یوسف مصر میں اناج پہ تھے، ان کی ذمہ داری تھی وہاں پہ کہ آپ نے اناج تقسیم کرنا ہے، تو وہ وہاں پہ تھے، یہ جانے لگے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، یہ تدبیر ہے۔ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے، الگ، اس کی کئی توجیحات ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں، خیر آپ آگے بڑھیے، الگ الگ دروازوں سے جانا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا
وما یغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ سے بچا سکتا. یہ تدبیر ہے کہ الگ الگ دروازوں سے جانا ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچنی ہے اس سے تمہیں بچا سکتا. کیوں نہیں بچا سکتا؟ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المؤمنون، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے، کیونکہ حکم اس کا ہے، فیصلہ اس کا ہے، امر اس کا ہے، کام اس نے کرنا ہے، میرے ہاتھ میں بندوبست ہے وہ ایک حد تک، لیکن اس سے آگے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں بیٹوں نے ویسے ہی کیا جیسے ان کو والد نے بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود کام خراب ہوا. کیوں؟ کیونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تقدیر میں کوئی ہاتھ مار سکتے کوئی نہیں. ان الحکم الا للہ، تدبیر پوری ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، آگے دریا آ گیا، کیسے کراس کیا جائے گا؟ کہا ان معی ربی سیہدین، یہاں تک آنا ہمارا کام تھا، اور آگے راستے بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ان معی ربی سیہدین، اگر اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، قسمت میں ہوگا، مقدر میں ہوگا، تو رب ہمارے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، یہ تو یہاں پہنچ گئے. اگر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھیں غار ثور میں، اگر پاؤں کی طرف بھی دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے، ہم تو نہیں بچتے. کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساری امت جمع ہے کہ فائدہ پہنچائیں گے، فائدہ پہنچا سکتی. زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دھوکہ ہے، حقیقت میں میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دیتا. یہ توکل ہے، یہ تقدیر پہ ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا تذکرہ کیا کہ تمہارے مقدر وہ اللہ نے بنائے، تمہاری تقدیر اللہ نے لکھی. اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے لوح محفوظ میں، اور اس میں لکھا ہوا ہے. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز پلٹا نہیں سکتی، واپس نہیں کر سکتی، بدل نہیں سکتی. ایک چیز بدل سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے، اللہ اگر تو نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں بدبخت ہوں تو اللہ مجھے خوش بختوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے لکھ دیا ہے کہ میں جہنمی ہوں. یہ دعا ہے، یہی کوشش ہے. بعض اوقات تقدیر پہ جب بات ہو یا بحث ہو تو بہت سارے ایسے لوگ، کئی لوگ اس معاملے میں گمراہ ہوئے. انہوں نے کہا اگر اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے پھر ہمارا تو کوئی کام نہیں، پھر ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہم اچھا کریں یا برا کریں. یہ جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، کئی فرقے گمراہ ہوئے کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، بس ہم مجبور محض ہیں، ہم مجبور ہیں. یہ جبریہ اور قدریہ گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم کیا کریں، اللہ نے لکھ دیا، بس لکھ دیا، اب وہ ہونا ہے جو اس نے لکھ دیا، لہٰذا کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہمیں کیا ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے کہ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. انک لا تہدی من، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ جسے آپ چاہتے ہیں آپ اسے ہدایت دے سکتے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے ہدایت دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو پیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنی ایک نوکرانی تھی، اسے اس قدر پیٹتے، اسلام لانے پر، اسلام لانے کی وجہ سے پیٹتے، اس قدر پیٹتے، پیٹ کے تھک جاتے. اور کیا کہتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ بس تمہیں پیٹ لیا، میرا غصہ ختم ہو گیا، میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سستا لوں، سانس لے لوں، پھر سے تجھے پیٹوں گا. اب ایسے فرد کے بارے میں
کہ جس کے اعمال اللہ وحدہ لا شریک نے وقت مقرر کر رکھا ہے، لکل شیء عندہ باجل مسمی، وقت بھی مقرر ہے، ہدایت کا وقت بھی مقرر ہے، اور جس کو ہدایت دینی ہے وہ بندہ بھی اللہ وحدہ لا شریک نے تاڑ رکھا ہے، اسے منتخب کر رکھا ہے، اسے چن رکھا ہے۔ کون سمجھ سکتا تھا ان حالات میں کہ ایسا شخص جو مسلمانوں پر ظلم کرنے میں اس حد تک بڑا ہوا کہ عورتوں تک کو مارنے سے باز نہیں آ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہی کیا جسے کوشش کہتے ہیں، وہی کیا جسے دعا کہتے ہیں۔ اللہم انصر الاسلام، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کی مدد کر دے، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ دعا، یہ کوشش، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے مایوس نہیں ہونا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جناب زکریا نے کہا اللہ ہے کچھ نہیں، بڑھاپا میرے سر کا ایک بال بھی سیاہ نہیں، بڑھاپا اس قدر کہ ایسے جیسے بڑھاپے کا شعلہ سر سے نکل رہا ہے، اور بیوی میری مانجھ ہے، لیکن تجھ سے نا امید نہیں، یہ کہہ دینا کہ ہوگا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی بندہ اگر کسی کا کوئی عمل دیکھتا ہے خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، تو اسے یہ نہ کہے کہ اللہ نے تجھے معاف ہی نہیں کرنا، اللہ نے تجھے معاف ہی نہیں کرنا، یہ غلطی کبھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک پھر کہیں گے اچھا میرے بارے میں کہا، اسے میں نے معاف کیا اور تیرے میں نے عمل ضائع کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں تو فتوے وہ ایسے پھینکے جاتے ہیں، چھٹا دیا جاتا ہے، مشینیں ہیں فتووں کی جگہ جگہ پہ لگی ہوئی، یہ بھی نہیں بخشا جائے گا، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا، وہ بھی کافر ہے، وہ فلاں ہے، وہ مرتد ہے، وہ ملحد ہے، یہ ساری ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے، جگہ جگہ پہ فتوے، فتویٰ ساز کمپنیاں وہ آپ کو ملیں گی یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جہنمی جہنمی جہنمی، نہیں بخشا جائے گا، نہیں بخشا جائے گا، نہیں بخشا جائے گا، گستاخ گستاخ جنت میں نہیں جائے گا، فلاں نہیں جائے گا۔ اور جس نے کسی کو کہا نا اللہ تجھے نہیں بخشے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے، اگر کسی نے کہہ دیا نا کسی کو کہ تو کافر ہے، تو کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا ہو گیا، ہرگز ایسی بات نہیں۔ لم اکم بدعائک رب شقیہ، جب رب اس قدر مہربان ہے، اس قدر عظیم ہے، اس قدر کریم ہے۔ کیا کہا تھا چرواہے نے کہا میرا رب کریم ہے، کہا ہاں میرا آپ کا رب کریم ہے، ہمارا رب کریم ہے، کہا پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اگر میرا رب کریم ہے، معزز ہے، انتہا سے بھی آگے تک معزز ہے، تو کریم جو معزز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی بندہ اس کا باغی، اس کا دشمن اس کی گرفت میں آ جائے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ میرا اگر رب کریم ہے، لم اکم بدعائک رب شقیہ، کوشش چھوڑنی، تقدیر پر بھی ایمان کہ جو پہنچا ہے وہ اللہ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں آزمائیں گے، کبھی کوئی چیز، لیکن خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے۔ اچھا صبر کرنے والے کون ہیں؟ کیسے ہم فیصلہ کریں صبر کرنے والے ہیں کون؟ کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ ہیں جنہیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا تو کہہ دیتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، بے شک ہم اللہ کے ہیں، بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آج یہ گیا، قبرستان سے گزرنا ہے تو کون سی دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو، مسلمانوں کے قبرستان سے گزرے تو دعا کریں۔ یہ الگ قبر پہ جو کھڑے ہو کے ہم جا کے کرتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، سب مسلمانوں کا قبرستان ہے، دعا جب بھی جاؤ گے، ہاں اگر کسی کو دفن کرنے کے لیے گئے ہو تو اس کی قبر پہ دعا ہے،
لیکن بعد میں اگر جانا ہے تو سارے قبرستان کے لیے مشترکہ دعا ہے، ایک ایک قبر پہ نہیں، ماں ایک قبر پہ مانگ رہے ہیں کھڑے ہو کے اور باقی نہیں، یہ طریقہ شریعت نے نہیں بتایا۔ قبرستان مسلمانوں کا ہے، دعا سب کے لیے برابر۔ قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چلا گیا، کچھ مال چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، نقصان پہنچا، کوئی عضو کاٹنا پڑ گیا، ہم ہیں ہی اللہ کے، یہ تکلیف اسی نے بھیجی ہے، آزمائش اسی کی طرف سے ہے۔ آزمائش میں اگر ثابت قدم رہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک تیرے عملوں کی کمی بھی پوری فرما دے گا، اور اگر تو آزمائش میں پھسل گیا، ناکام ہو گیا، کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اس میں اور یاد رکھیے اللہ وحدہ لا شریک برداشت سے زیادہ آزماتا بندے کو، برداشت سے زیادہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آزمائش اس کی طرف سے ہے، یہ اپنی طرف سے تو نے پریشانی بنا لی، کل کیا بنے گا، فلاں کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، پوتوں کا کیا بنے گا، زمینوں کا کیا بنے گا، ایک تیرا کام ہے وہ تو کر، بعد میں کسی کا کیا بنتا ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، وہی ہے کارساز، وہی ہے کارساز، وہی ہے مشکلوں میں کام آنے والا، وہی ہے تکلیفیں دور کرنے والا، وہی ہے حاجت روائی کرنے والا، وہی ہے سہارا دینے والا، وہی ہے جو اگر کسی کو گرا دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، اگر اٹھا دے تو کوئی گرا سکتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ یہ بھی پوچھئے کہ لوگوں ادھر آؤ، جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے کیا تکلیف میری دور کر دیں گے؟ تکلیف دور کر سکتے نہیں ہیں۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اسی پر مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔